جناب کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک. آپ خیریت سے ہیں جی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ کے چہرے پہ روشنی پڑ رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی سونی دھرتی کا کمال ہے. سونی دھرتی کا کمال ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. سونی دھرتی کو اللہ پاک قائم رکھے اور آمین آباد رکھے, آمین اس میں کوئی آمین. شک نہیں. اچھا چلتے ہیں جی. آج یہ اچانک نیب نے پیشی ملتوی کر دی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ کل تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور اچانک کہتا ہے کہ جی ہم نے کورونا کی وجہ سے ملتوی کر دی ہے. دیکھیں یہ سارا قصور مریم نواز کا ہے, اس لیے کیونکہ انہوں نے حالات اتنے مشکل کر دیے ہیں اس حکومت کے لیے, اس حکومت کے ماؤتھ پیسز کے لیے, کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کریں تو کیا کریں. مطلب اس لڑکی کو کس طریقے سے, ہند کو میں کہتے ہیں کس طرح سے ڈکا جائے. تو اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اگر اکیلی جاتی جیسے وہ چاہتے تھے, کیونکہ ڈر رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی پہلے انہوں نے کہا جی اکیلی آئیں, ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا. اب اگر مریم نواز اکیلی جاتی تو بہادر بہادر دکھتی. اگر وہ تمام اپنے جیالوں کے اور پبلک کی سپورٹ کے ہجوم میں جاتی تو وہ مقبول دکھائی دیتی. اچھا اب اگر ان کو گرفتار کر لیتے تو اگر گرفتار کر لیتے تو ظاہر ہے وہ پھر ان کی مقبولیت میں اور چار چاند لگ جاتے. اگر وہ انہوں نے اپنی گرفتاری کو بھانپتے ہوئے ایک ضمانت لے لی تو وہ سمجھدار دکھائی دیتی ہیں. تو انہوں نے کوئی چارہ نہیں چھوڑا اس کرونا سے افیکٹڈ حکومت کے لیے. لاڈلے کو آپ کو پتہ ہے وہ بیمار شمار ہیں, تو ان کو اس بیماری میں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. آج آپ دیکھیں اتنی بیماری کی عالم میں انہوں نے میٹنگ بلا لی, میڈیا کی میٹنگ بلا لی. اتنی خطرناک مہلک بیماری میں انہوں نے بیماری کا اپنا بھی لحاظ نہیں کیا, اپنا عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا, اور اپنے چہیتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا, ان کو بلا لیا. تو مریم نواز جو ہے نا, حالات بہت زیادہ, مطلب ان کو بالکل لحاظ نہیں ہے. کسی کی عمر کا خیال کر لیں, کسی کی بزرگی کا خیال کر لیں, کسی کی بیماری کا خیال کر لیں. نہیں, پہلے آپ 26 مارچ کو کہتے ہیں جی لانگ مارچ کریں گے, پی ڈی ایم ساری راضی نہیں ہوتی, وہ کہتی ہیں ہم خود چلے جائیں گے. پھر انہوں نے نیب کی پیشی رکھی, آپ نے کہا جی ہم نیب کی پیشی میں سارے کے سارے پورے سارے پہنچ جائیں گے اور پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ آ جائیں گے, لیڈرز آ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا لحاظ کریں, حالات بڑے مشکل ہیں, بیماری بھی ہے, اور ہم سب دعا گو ہیں کہ جو ہمارے لاڈلے سلیکٹڈ صاحب ہیں وہ کہیں صحت یاب ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ان کو چانس دینا چاہیے کہ وہ صحت. کل کیا ہونے کیا جا رہا تھا, آپ کیا سمجھتی تھی اگر یہ کل ایسا ہوتا, مریم نواز وہاں پہ آتی, ڈیفینیٹ ان کے ساتھ پوری قیادت آ رہی تھی, آپ کیا سمجھتی تھی کہ وہاں پہ حالات پھر کچھ اس قسم کے پیدا ہو سکتے تھے جس قسم کے لاسٹ ٹائم میں ہوا تھا؟ اور ابھی تو ان کے ساتھ پی ڈی ایم کی قیادت بھی آ رہی تھی. بہتر ہوا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کینسل کیا گیا ہے؟ دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جو مریم نواز کے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے تو بہتر نہیں ہو سکتا, یعنی حکومت کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا, کہ سلیکٹڈ کا جو ٹولہ ہے ان کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو بتایا ہے وہ نہ گرفتاری سے ڈرتی ہے, نہ وہ اکیلی جانے سے ڈرتی ہے, نہ وہ پیشیوں سے ڈرتی ہے, اور اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ موقع نہیں دیں گی, سمجھداری سے بھی کام لے گی. تو چاہے وہ گرفتار ہوں, چاہے وہ اگر ریڈ زون تک ہجوم جاتا لوگوں کا اور وہاں سے وہ چل کے اکیلی جاتی ہیں تو نڈر دکھائی دیتی. یہ حکومت پھنس گئی ہے, بری طرح پھنس گئی ہے, کیونکہ چاہے جو کچھ بھی ہوتا وہ مریم نواز کے حق میں گول جاتا. اب دیکھیں جو کچھ بھی پچھلے 2 ہفتوں سے ہو رہا ہے, میں سوشل میڈیا پہ لوگوں کی گھبراہٹ دیکھ رہی ہوں, غصہ بھی دیکھ رہی ہوں, کنفیوژن بھی دیکھ رہی ہوں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ لڑکی پہلے بھی اکیلی کھڑی تھی, آج بھی اکیلی کھڑی ہے, اور ایکچولی جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اچھا لگے گا, جو نہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ پھر دوسرے حصے میں ان کا نام آئے گا. تو کوئی سلوشن ہی نہیں تھا حکومت کے پاس. تو اگر وہ نیب کی پیشی ہوتی تو بھی تیار تھے, گرفتاری ہوتی تو بھی تیار تھے, لیکن گرفتاری نہ ہو اس کے لیے بھی اس دفعہ سوچا گیا کہ کیوں ان کو موقع دیں. تو اس دفعہ بہت کچھ سوچا گیا, نہ وہ ڈرتی ہے, نہ وہ گرفتاری سے ڈرتی ہے, اور اس بار اور یہی وجہ ہے کہ صرف ایک ڈیسیجن نہیں آیا, یہ نہیں آیا, یہ نیب والا تو ہم توقع کر رہے تھے, ہمیں تو نظر آ رہا تھا, بھانپ گئے تھے ہم کہ یہی کچھ ہوگا, کیا کریں گے,
کیونکہ یہ نیب کیا ہے، یہ کیا پیشی ہے، یہ ایک انتقامی کاروائی ہے جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اور اس کو پیشی کو چلانے کا، حاضری کا کوئی فائدہ نہیں۔ 11 اگست کو پچھلے سال شوق پورا ہو گیا تھا نا، تبھی تو بلایا تھا۔ اس دن سے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کتنی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ افورڈ نہیں کرتے تھے، اور اب میرا خیال ہے کہ جو یہ مارچ کو روکنے کی، لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کبھی کرونا کا بہانہ کرتے ہیں، کبھی کچھ بہانہ کرتے ہیں، کبھی کچھ بہانہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ آج لانگ مارچ 26 مارچ کو نہیں ہو رہی، اچھا ہے کہ مریم نواز گرفتار نہیں ہو رہی، اچھا ہے کہ یہ نیب کی پیشی نہیں ہو رہی، کیونکہ اب نیب بھی شاید سمجھ گئی ہو کہ یہ اس سے حاصل تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ان کارروائیوں سے حاصل تو کچھ نہیں ہے، بار بار ایک ادارے کے لوگ متنازع ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہ مریم نواز کی مقبولیت ختم ہو رہی ہے، نہ پی ایم ایل این پیچھے ہٹ رہی ہے، نہ آپ کا ڈالر کوئی میچ کر رہا ہے 2018 میں جتنے کا تھا، تو کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا نا اس پورے عمل کا۔ اب وہ ظاہر ڈوبتے کو تو ہاتھ پاؤں تو ماریں گے، تو ان کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کچھ نہ کریں۔ کبھی نیب کی دھمکی دیں گے، کبھی ریڈ زون کی دھمکی دیں گے، کبھی کرونا کی درخواستیں کریں گے، کبھی ڈسکا کا جو الیکشن ہے وہ کہہ دیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب حربے وہ استعمال کریں گے کیونکہ وہ ڈوب رہے ہیں، اور ڈوبتے ہوئے انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی جو عبوری ضمانت تھی وہ منظور کر لی تھی، کیا مریم نواز کو ضمانت کروانی چاہیے تھی؟ اس سے پہلے تو وہ کبھی انہوں نے ضمانت نہیں کرائی، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ضمانت کروا لی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہر ایک کو پتہ ہے پاکستان میں ایسا کوئی شخص نہیں جو مریم نواز سے بہت زیادہ حسد بھی کرتا ہو، بہت زیادہ نفرت بھی کرتا ہو۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ گرفتاری سے وہ ڈرتی نہیں ہے، حراست میں لینے سے وہ ڈرتی نہیں ہے، لیکن اس وقت مریم کیوں پاکستان میں ہے اور میاں نواز شریف کیوں باہر ہیں؟ اس لیے کہ مریم نواز ایک آواز ہے جو کہ گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے جب سب چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں تو وہ پریس کانفرنس میں کھڑی رہتی ہے، جواب دینے کی ہمت رکھتی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ شہباز شریف صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، حمزہ شہباز کے اوپر بھی اب کچھ حرکت میں آ رہے ہیں، یہ دوبارہ اریسٹ کرنے کی کوئی بات چل رہی ہے، وہ شوگر ملز والے ایشو میں۔ تو مریم نواز نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ان کا باہر رہنا اس وقت عوام میں، خاص کر پی ایم ایل این کے ورکرز میں ایک حوصلہ دینے کے لیے اور ایک مومنٹم رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات کی ہے، ڈرتی ورتی وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھداری سے کام لوں گی، اور میرا خیال ہے بہت اچھا کیا ہے۔ ایک فضول کی بات، مطلب اب تو کوئی دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، سب کو پتا ہے جیل بھی کاٹی ہے، جیل سے بھی نہیں ڈرتی ہے، نیب میں کیوں بند ہو جائیں؟ خواجہ آصف صاحب بند ہے، شہباز شریف صاحب بند ہے، میں نے آپ کو بتایا حمزہ شہباز کو دوبارہ بند کرنے کی تیاریاں ہیں۔ تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ مریم نواز لیڈ کریں، اور گراؤنڈ سے لوگوں کی ہمت بنتی ہے، حوصلہ بنتا ہے، اور جس طریقے سے وہ بول سکتی ہے باقی لوگ نہیں بول سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے مریم نواز کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، آپ اس فیصلے کو کیا دیکھتے ہیں؟ آنے والے وقت میں اگر پی ڈی ایم کے کسی دوسرے لیڈر کے ساتھ یہی حرکت کی جاتی ہے جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کی، تو کیا پی ڈی ایم کے پھر یہی اس کو ریپیٹ کریں گے کہ پوری پی ڈی ایم ساتھ جائے گی؟ بلائیں جس کو بلانا ہے آپ نے۔ دیکھیں نیب تو جو ہماری نیب کی تاریخ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور نیب نے جس طریقے سے سیاستدانوں کا احتساب کے نام پہ انتقام کی کاروائی رکھی ہے، یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی ہو، مولانا صاحب ہوں، مریم نواز ہوں، بلاول بھٹو ہوں، زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، یہ روش اس کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ ہم 2.5 سال سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو کرپشن کی جو یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ نوٹنکی جو چل رہی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ کون سے پیسے ریکور کر لیے ہیں؟ مطلب، اور اب تو انہوں نے یہ نیب کی کاروائی، میں تو کہتی ہوں پی ڈی ایم کو تو جب پی ٹی آئی کے منسٹرز کو پکڑے تو ان کے لیے بھی، بیکاز ہم کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی ان کے پیچھے نیب بھیجتے ہیں جو کہ ذاتی طور پہ تھریٹ ہوتا ہے۔
یعنی کون سی احتساب کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ کوئی کرپشن پکڑ لیے. کون سی کرپشن پکڑ لی ہے مجھے بتائیں نا. شہباز شریف کی کون سی کرپشن پکڑ لی ہے, خواجہ سعد رفیق کی کون سی کرپشن پکڑ لی ہے. اور اب وقت یہ بھی آ گیا ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی. کشمیر کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, کشمیر جیسے بڑے ایشو کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی. انا پرستی تھی, انتقام کی ایک انتقام کی ایک ہوس تھی کہ اس کے پیچھے جناب نہ شہباز شریف سے بات کرنی ہے, نہ بلاول بھٹو سے بات کرنی ہے, کسی اجلاس میں کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو اب یہ پارلیمنٹیرینز کو اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہی ہے, اگر یہاں تک ہم آ گئے ہیں, تو میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ ہر پولیٹیشین کے ساتھ نیب اگر کسی کے اوپر کارروائی شروع کرتی ہے تو اپنے جو بھی ذاتی سیاسی مسئلے ہیں, اختلافات ہیں, ان کو ایک طرف پاک کر کے سب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ریحام خان صاحبہ, آپ کی لکھی ہوئی کتاب سچ ثابت ہو رہی ہے, کیونکہ آج کی میٹنگ خان صاحب کی ایک کمزور آدمی کی میٹنگ تھی. یہ ایک کمنٹ ہے, میں نے شو کر دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی کتاب میں جو آپ نے لکھا تھا وہ سچ ثابت, کیونکہ آج کی جو میٹنگ تھی نا وہ ایک کمزور انسان کی میٹنگ تھی. یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں جی. اچھا نیکسٹ چلتے ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم پر بھی بات کرتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں پی ڈی ایم کی خبریں آپ نے دیکھی, معاملات میں کافی بگاڑ آیا. اب کیا سچویشن ہے, کیا انفارمیشن ہے آپ کی؟ دیکھیں میں اس کو بگاڑ کے طور پہ نہیں دیکھتی. میں آپ جی کے پروگرام پہ اس طرف بارہا اشارہ دے چکی تھی کہ الٹیمیٹلی ہر سیاسی پارٹی اور ہر سیاسی لیڈر اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں. اور میرے لیے یہ بالکل کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے, مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ اتنا جلدی اس طرح کی بات کرنا شاید بہت زیادہ میچورٹی کا اس میں اظہار مجھے مظاہرہ نہیں نظر آتا. اور چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم سمجھتے ہیں کہ میچور سیاستدان, بالغ سیاستدان, اس کے ساتھ سوچا جاتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ جلدی انہوں نے کچھ جلد بازی کر دی. اور یہ میں بہت انتہائی نیک نیتی سے بات کر رہی ہوں, میں اٹیک کی نیت سے نہیں کر رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں آج آپ کو سینٹ کے رزلٹ جو یوسف رضا گیلانی کے بارے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیسیژن ہے وہ آ گئی. تو اتنی جلدی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب مجھ کو پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں. میں نے آپ کے شو پہ پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑے گی, بار بار ضرورت پڑے گی پی ڈی ایم کی. اور مریم نواز کو نہیں ضرورت. مریم نواز کے بارے میں آج کوئی بات کرے, کوئی نازیبا جملہ استعمال کرے, کوئی یہ کہے کہ جی وہ تو سینئر لیڈر نہیں ہے, وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے. دیکھیں جو کچھ ہوتا ہے نا اس کو 5 ستارے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کندھے پہ. جو جس کی حیثیت ہوتی ہے سب جانتے ہیں. ان کو وائس پریزیڈنٹ, جب وہ وائس پریزیڈنٹ نہیں بھی تھیں تب بھی ان کی بہت بڑی پوزیشن تھی. اب اگر وہ اپنے آپ کو ایز اے پارٹی ورکر شو کرتی ہیں یا ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو عزت دیتی ہیں اپنی پارٹی میں بھی دیگر پارٹی میں بھی, تو یہ اچھی بات ہے. یہ ایک اعتماد کی نشانی ہے, خود اعتمادی کی نشانی ہے, کانفیڈنس کی نشانی ہے. ان کو کسی کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون ہے. پورا پاکستان جانتا ہے کہ مریم